اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہم شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں۔ ہم اگر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہم جلدی پڑھیں گے تو ہمارے ہم جو پڑھ رہے ہوں گے، وہ ہمارا جو پڑھنے کا مقصد ہوگا نا، اگر ہم نے ایک لفظ پڑھا اور اگر ہم اس کو غلط پڑھیں گے تو غلط معنی اس کا بنے گا، اور اگر ہم اس سورۃ فاتحہ کو نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے تو تب بھی غلط، جب ہم تیز پڑھیں گے تو وہ ہم جو پڑھنے کا ہمارا مقصد ہے نا، وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہر زبان کو جب بھی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے سے پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے تو قرآن کی عربیت باقی نہ رہے گی، یا اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ جیسے قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اس کی جگہ ہم ایسے پڑھیں قل هو اللہ احد، اب یہ اس کا مطلب غلط بن رہا ہے نا، کہ کہو وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے کہ جب ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہماری جو پڑھنا ہے نا اس کو ہم بالکل مخارج کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر مطلب چینج نہیں ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس تشدید نظر آ رہی ہے، تشدید۔ اب اس تشدید کا کیا مطلب ہے، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے کہ پچھلے حرف کے ساتھ اس کو جوڑ کے پڑھیں گے، للہ، ٹھیک ہے۔ ربل، بی نہیں پڑھیں گے، اب کیسے پڑھیں گے، اس کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے، رب العالمین۔ اب دیکھیں یا ہے نا، اب جو ہے نا یہ 3 قاعدے ہوتے ہیں، الف واو یا، یہ مدہ کے قاعدے ہوتے ہیں، یہ الف واو اور یا پہ ہی ہوتے ہیں۔ اور الف واو یا پہ کہاں ہوتے ہیں کہ ان 3 لفظ کے اوپر یہ جزم ہونی چاہیے۔ اب یا کے اوپر جزم ہے نا تو یہاں پہ مد ہو رہا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب میں نے اس آیت کو اس طرح ملا کر کیوں پڑھا، کیونکہ آپ کو اس میں لام نظر آ رہا ہے یہ درمیان میں۔ اب اس لام کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایاک، اب دیکھیں میں نے اس کو ایاک پڑھا ہے، کیوں، کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو اس طرح ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پہ آپ کو یا نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو یہ جزم نظر آ رہی ہے، جو کہ میں نے آپ کو ادھر بھی بتایا تھا کہ یہ یا جو ہوتی ہے نا، یہ یا مدہ ہے، تو ادھر تھوڑا سا مد کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب اس تختیم میں نے آپ کو کون کون سے قاعدے بتائے، ایک میں نے آپ کو تشدید کا قاعدہ بتایا کہ پچھلے حرف کو اس ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اور دوسرا میں نے آپ کو یا، الف اور واو مدہ کا قاعدہ بتایا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے یہ دونوں قاعدے سمجھ آ گئے ہوں گے جو میں نے آپ کو میرے سمجھانے کا مقصد تھا۔ اب اس میں یہاں پہ ایک اور بھی قاعدہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ انعمت ہے نا، انعمت میں نے پڑھا، یہاں پر ایک اظہار کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے۔ اب اظہار کیا ہوتی ہے، اب اظہار کے نا حرف ہوتے ہیں،
کہ اظہار ان حرفوں پہ ہوتا ہے نا، جیسے حمزہ ہا، عین ہا اور غین ہیں، اس میں عین آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پہ اظہار کا قاعدہ نہ ہوتا تو میں اس کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، غنہ کر کے، غنہ ناک میں آواز آئے، غنہ سے کہتے ہیں کہ ناک میں آواز آئے، غم تا کر میں ایسے پڑھتی ہوں ناک میں آواز آئے، لیکن دیکھیں ادھر اظہار والا حرف آ رہا ہے نا، عین آ رہا ہے، تو ادھر اظہار ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ کا جو آج ٹاپک تھا وہ میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ سورۃ فاتحہ آج میں نے آپ کو پڑھائی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میری بہنیں گھر کی مصروفیت، کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے وہ کہیں جا کر تجوید نہیں پڑھ سکتی، ان کو شوق بہت ہوتا ہے پڑھنے کا لیکن وہ نہیں نکل سکتی گھروں سے، تو وہ گھر بیٹھ کر میرے روز کے یہ ایک ویڈیو اگر وہ میری دیکھیں گی تو انشاءاللہ ان کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، اور وہ یہ جب وہ سنیں گی تو ان کو سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔